نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب مرتبہ شکر ہے جس کی خاص توفیق اور خاص عنایت سے آج ہم سب لوگ اس جمعۃ المبارک کی انتہائی بابرکت، پر نور اور سعید گھڑیوں کے اندر جمع ہیں، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ۔ آج کی اس نشست کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے روزہ اور روحانی صحت۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2 جمعوں کے اندر ہم اسی عنوان کے تحت ایک تسلسل کے ساتھ پہلے روزہ اور جسمانی صحت کو ڈسکس کیا کہ روزہ انسان کی جسمانی صحت پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے روزہ اور ذہنی صحت کے عنوان کے تحت ڈسکس کیا کہ روزہ انسان کی ذہنی صحت پر کس طرح کے خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ اسی سلسلے کی آج آخری کڑی ہے روزہ اور روحانی صحت، کہ روزہ انسان کی روحانی صحت کے اوپر کیا اثرات ڈالتا ہے۔ جب قرآن نے کہا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لوگوں اگر یہ تم جانو تو یہ روزے کا رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور میں نے بتایا کہ انسانی شخصیت جو ہے وہ 3 حصوں سے عبارت ہے، ایک جسم ہے، پھر ایک ذہن ہے، ایک روح ہے۔ تو جب تینوں حصے انسانی شخصیت کے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جب کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے تو ان تینوں حصوں کے لیے بہترین اثرات رکھتا ہے۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ روزہ ہماری روحانی صحت پر کیا اثرات ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ روح بذات خود ہے کیا۔ اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ یہاں ہر وجود کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا باطنی پہلو ہے۔ ٹوٹل پوری کائنات کے اندر ہر وجود اس طرح ہے کہ ایک اس کا ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا باطنی پہلو ہے۔ آپ دور نہ جائیں، یہ جس مائک کے اندر میں بات کر رہا ہوں اس کا ایک یہ ڈھانچہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کا ظاہری پہلو ہے، اور دوسری اس کے اندر وہ برقی روح ہے جو دوڑ رہی ہے، وہ اس کی روح ہے، اس کا باطنی پہلو ہے۔ ابھی لائٹ بند ہو جائے اور ساتھ یہ سارے کا سارا ڈھانچہ درے کا درا رہ جائے۔ یہی معاملہ ہر وجود کے ساتھ، ہر وجود کا ایک ظاہری پہلو ہے جو نظر آتا ہے اور دوسرا اس کا باطنی پہلو ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ وہ جو پہلو دکھائی نہیں نہ دیتا، سارے کمالات اسی باطنی پہلو کے ہوتے ہیں۔ آپ ایک پھل کو لے لیں، مثلا سیب کا ایک ظاہری پہلو ہے ڈھانچہ، ایک خاص شکل، صورت، سائز، رنگ وغیرہ وغیرہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ایک اس کا باطنی پہلو ہے جسے ذائقہ کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے سائنسدان اگر سیب کے 100 ٹکڑے کر لیں اور انتہائی سینسیٹیو قسم کی مائکروسکوپس کے ذریعے اس کا انالیسس کریں، دنیا کا کوئی سائنسدان ایسا نہیں جو سیب کا ذائقہ دکھا سکے کہ یہ ہے سیب کا ذائقہ، نظر نہیں آتا۔ لیکن سیب کا سارا کمال اس ذائقے کی بنا پر ہے۔ سیب آپ کے ہاتھ میں دیا جائے، آپ ایک کاش اتار کر منہ میں ڈالیں اور اگر اس کا ذائقہ فیل نہیں ہوگا تو آپ 1 منٹ میں رکھ دیں گے، آپ کھائیں گے نہیں۔ اسی طرح پھول ہے، گلاب کا پھول، ایک اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے نا جو نظر آ رہا ہے،
اور دوسری اس کی اوریجنل اندرونی روح ہے جو نظر نہیں آتی، جس کو خوشبو کہا جاتا ہے۔ پھول میں سے خوشبو کو باہر نکال دیں، اس کے بعد گلاب کے ساتھ محبت کون کرے گا؟ ہر وجود کا میں نے بتایا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اور باطنی پہلو جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس وجود کے سارے کمالات کا دار و مدار اس نہ دکھائی دینے والے باطنی پہلو پر ہوتا ہے۔ سیم یہی معاملہ انسان کا ہے۔ ایک انسان کا یہ ظاہری پہلو ہے، یہ ظاہری وجود ڈھانچہ جو نظر آ رہا ہے، یہ جو مختلف اعضاء کی صورت میں سامنے ہے، اور دوسرا اس کا وہ باطنی پہلو ہے جو نظر نہیں آتا اور جس کو روح کہا جاتا ہے۔ وہ پہلو جو نظر نہیں نہ آتا، سارے کے سارے کمالات اس روح کے ہیں جو دکھائی نہیں دے رہی۔ جسم دکھائی دیتا ہے، روح دکھائی نہیں دیتی، لیکن سارے کمالات انسان کے اندر اس روح کے ہیں۔ جیسے ہی وہ روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے، انسان کا نام بدل جاتا ہے، اس کا عنوان بدل جاتا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے یہ مردہ پڑا ہوا ہے، میت کو نہلا دیا ہے جی۔ میں نے جس دن مرنا ہے نا، تو کسی نے یہ نہیں کہنا شفاقت کو غسل دے دیا ہے، ہر کسی نے کہنا میت کو نہلا دیا ہے۔ ادھر میری روح نے میرے جسم سے باہر نکلنا ہے، ادھر میرا نام بدل جانا ہے، میرا عنوان بدل جانا ہے، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اصل کمالات جو ہیں وہ انسان کی روح کے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ پیدائش، یہ جو ہماری جسمانی پیدائش ہے، یہ ہماری زندگی کا آغاز نہیں ہے، اور جس دن ہم نے مرنا ہے وہ دن ہماری زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ یہ تو روح کے سفر کے مختلف مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ روح کے سفر کے کل 5 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ عالم ارواح کے اندر، اس کائنات کو پیدا کرنے سے بھی بہت پہلے، جب کائنات کے خالق اور مالک نے ہماری روحوں کو پیدا کر کے ہم سے سوال کیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے بیک زبان جواب دیا تھا، بلا، کیوں نہیں مولا، تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ روح کا وہ پہلا مرحلہ، روح کا پہلا فیز، پتہ نہیں وہاں ہماری روحیں ہزاروں سال نہیں، یا لاکھوں سال نہیں، یا کروڑوں سال نہیں، وہ پہلا فیز تھا۔ اور روح کے سفر کا چلتے چلتے دوسرا مرحلہ یہ دنیاوی زندگی ہے، یہ 50، 60، 70 سال کی زندگی۔ اسی سفر کا تیسرا مرحلہ پھر قبر کی زندگی ہے، جب تک قیامت کا بگل نہیں بجنا ہمارے مرنے کے بعد، وہ سارے کا سارا 3rd فیز ہے روح کا۔ چوتھا فیز پھر وہ قیامت والا دن ہے، جو قرآن نے کہا ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ اور 5واں اور آخری فیز وہ اینڈ لیس لائف ہے، جو جنت کی صورت میں ہے یا جہنم کی صورت میں ہے، جس کا کوئی آخری کنارہ ہی نہیں ہے۔ تو روح کے سفر کے ٹوٹل 5 مراحل ہیں، اور ان 5 مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ دنیاوی زندگی ہے، جس کو ہم نے کل زندگی سمجھ لیا ہوا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ روح کے سفر کے تمام مراحل میں سے سب سے مختصر ترین مرحلہ یہ ہے، باقی سارے مرحلے، اس سے پہلا مرحلہ عالم ارواح کا وہ بھی اس سے زیادہ تھا، کہیں لمبا تھا، اور اس کے بعد والے تمام مراحل بھی اس سے کہیں زیادہ لمبے ہونے ہیں۔ سب سے مختصر ترین مرحلہ روح کے سفر کا یہ دنیاوی زندگی ہے، اور سب سے مختصر ترین ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین بھی یہی ہے، اس لیے کہ اگلی زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں ان سب کے اچھے برے ہونے کا دار و مدار آج اس زندگی کے اس مرحلے پر ہے کہ اس میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ بقول علامہ اقبال، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو اگلے تمام تر مراحل، ہماری قبر ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہونی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہونی، اس کا انحصار کی اس زندگی پر۔ حشر کا دن ہمارے لیے 50 سال جتنا لمبا ہونا ہے یا پھر آنکھ جھپکنے میں گزر جانا ہے، اس کا انحصار بھی ہماری آج اس زندگی کے اعمال کے اوپر ہے۔ اس کے بعد حساب کتاب کے بعد ہم نے جنت کی ابدی اور سرمدی بہاروں میں جانا ہے یا خدا نہ خواستہ معاذ اللہ جہنم کے گھڑوں میں جانا ہے، اس کا انحصار بھی اس مرحلے پر۔
تو اس مرحلے کی اہمیت کو سمجھیں، لیکن اس کو کل نہ سمجھ لیں. یہ نہ سمجھ لیں کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا وہ دن شاید میری زندگی کا پہلا دن تھا اور جس دن میں نے مرنا ہے وہ آخری ہونا ہے. نو، یہ روح کے سفر کے مختلف مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے. اور یہ جو جسم ہے نا، اس کا روح کے ساتھ رشتہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں. جسم یہ روح کا وہ پیرہن ہے، وہ لباس ہے جو اس نے اس دنیوی زندگی کے اندر پہنا ہوا ہے. لباس اصل نہیں ہوتا. یہ لباس آج میں نے پہنا ہے نا، 2 دن بعد میں یہ اتار دوں گا تو میں تو اس کے بعد بھی قائم ہوں. میں اس لباس سے تو نہیں تھا. نظر سارا آپ کو لباس ہی آ رہا ہے، لیکن میں یہ لباس نہیں ہوں. میرا جسم نظر نہیں آ رہا، آپ کو لباس نظر آ رہا، مگر میری حقیقت جو ہے وہ یہ لباس نہیں ہے. لباس 2 دن بعد میں اتار دوں گا، تب بھی میں اپنی جگہ پر موجود ہوں. سیم یہی معاملہ جسم اور روح کے تعلق کا ہے کہ روح نے اس دنیاوی زندگی کے اندر جو پیرہن پہنا ہے، جو لباس پہنا ہے، وہ یہ جسم ہے. جس دن موت آنی ہے روح نے اس لباس کو اتار کر ایک طرف کر دینا ہے، خود آگے چلے جانا ہے. تو اصل ہماری یہ جسم نہیں ہے بلکہ وہ ہماری اصل روح ہے. اور انسان کا تمام تر شرف جو ہے، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا مقام اور مرتبہ اس جسم کے لباس کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی روح کی وجہ سے ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مکالمہ کیا، کہا کہ میں سیاہ بدبودار گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک انسانی پیکر بنا رہا ہوں. اور آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. جب میں اس پیکر کو بنا لوں گا، اسے ڈیزائن کر لوں گا، مکمل کر لوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر اپنے نور کا چراغ جلا دوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سارے کے سارے سجدے میں گر پڑنا. اب انسان کو جو سجدہ کرایا جا رہا تھا وہ اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کو کرایا جا رہا تھا یا اس روح کو کرایا جا رہا تھا؟ فرمایا جب میں اس میں روح پھونک لوں گا پھر سجدے میں گر جانا. تو روح، اور مزے کی بات یہ ہے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس میں روح پھونک دوں گا، فرمایا اپنی روح پھونک دوں گا. میں روح ہی، اس یہ پر غور کریں، یہ جو روح کے اینڈ پر یہ لگ رہی ہے نا، اس پر غور کریں. فرمایا وہ روح کوئی عام روح نہیں ہے. روح تو اس کائنات کے اندر بے شمار جانداروں میں ہے، مکھی میں ہے، مچھر میں ہے، اور درندوں پرندوں چرندوں جتنے بھی جاندار ہیں سب کے اندر روح ہے. مگر سب کے اندر جو روح ہے وہ روح عام ہے. انسان کے اندر جو روح ہے وہ عام نہیں بلکہ خاص ہے، جس کا خالق کائنات کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے. میں اپنی روح پھونک دوں گا. دوسرے مقام پر فرمایا یسألونک عن الروح، میرے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے، قل الروح من امر ربی، ان کو کہہ دے روح میرے رب کا امر ہے. تو روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی. پتہ چلتا ہے کہ اس روح کا اللہ کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے. ہماری اللہ کے ساتھ کوئی ایسی رشتہ داری ہے کہ جو رشتہ داری پوری کائنات کے اندر کسی اور وجود کی نہیں ہے. اسی لیے حدیث قدسی میں آتا ہے الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا بھید ہے، میرا راز ہے اور میں انسان کا راز. ایسا رشتہ کوئی ہے اللہ کے ساتھ. اس رشتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے پنجابی کے صوفی شاعر کہتے ہیں یہ یاد نہیں اپنا آپ تینوں، حسن ازل دی آپ تفسیر ہے تو، چمنی لیمپ وجود دے وچ روشن موجاں مارਦੀ نور تنویر ہے تو، خاکی نازک وجود دے وچ شیشے صورت گردی آپ تصویر ہے تو، شیشے یار دے وچ دی ویکھ اصغر آپے ہی رانجا تے آپے ہی تو. تو یہ اللہ کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے اس روح کا. تو جسم اس مادی دنیا کا بنا ہوا ہے، لہذا اس کے تقاضے بھی مادی ہیں. آگ ہوا مٹی پانی سے جسم بنانا. جتنی غذائیں بھی ہم کھا رہے ہیں ٹوٹلی ساری کی ساری مادی ہیں، اسی زمین سے پیدا ہوتی ہیں. پھل لے لیں، سبزیاں لے لیں، گوشت آپ کھاتے ہیں تو جن جانوروں کا گوشت ہے ان کا بھی چارہ تو زمین سے ہی آتا ہے نا، پانی آپ کا زمین سے نکلتا ہے نا. اللہ حاضر قیاس ٹوٹلی ہماری جتنی بھی غذائیں ہیں نا جسم کی، کیونکہ جسم اس مادی دنیا کا بنا ہوا ہے، لہذا اس کی تمام تر غذائیں بھی اسی مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں.
اور روح قرآن نے کہا قل روح من امر ربی، روح عالم امر کی چیز ہے. دو عالم ہے نا، ایک عالم خلق ہے یہ مادی دنیا، اور دوسرا عالم امر ہے جو اوپر والی دنیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جسم اس مادی دنیا کا بنا ہے، لہذا اس کی غذائیں بھی مادی ہیں، اور روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے. اس کو ان غذاؤں سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے بریانیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے قورمے سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے کبابوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اسی طرح اسے کوئی روسٹ بروسٹ سے غرض نہیں ہے. اس کی غذا کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت ہے، معرفت ہے، قرب ہے، وصال ہے، اس کی یاد ہے، اور اس کی محبت اور معرفت میں غرق ہو جانا، یہ ہے روح کی غذا. اب یہ دونوں تقاضے ایک دوسرے کے قدرے اپوزٹ ہیں. جسم کے تقاضے ہیں جو انسان کو دنیاوی زندگی کی طرف کھینچتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بریانی چاہیے، ہمیں قورمہ چاہیے، روسٹ چاہیے، بروسٹ چاہیے، وغیرہ وغیرہ. ادھر روح کے تقاضے ہیں جو انسان کو مالا اللہ کی طرف کھینچتے ہیں. روح کہتی ہے مجھے اللہ کی محبت چاہیے، اس کی معرفت چاہیے، اس کا قرب چاہیے، اس کی آشنائی چاہیے، اس کی یادوں کے اندر میں غرق ہونا چاہتی ہوں. کیونکہ روح کی اصل وہ ہے، جتنا زیادہ انسان جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے میں منہمک ہوتا چلا جاتا ہے، اتنے ہی روح کے تقاضے دبتے چلے جاتے ہیں، اور روح بیچاری کمزور اور مریل ہوتی چلی جاتی ہے، اور جسم موٹا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جو عدم توازن ہے یہ انسانی شخصیت کے اندر بے شمار پریشانیاں، ٹینشنیں پیدا کر دیتا ہے، اور انسان کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہو کر محلوں کے اندر بیٹھ کر بھی اور دسترخوان پر درجنوں کھانے کھاتے ہوئے بھی روح کا جو خلا ہے نا وہ باقی رہتا، پر ہونے میں نہیں آتا. انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میری زندگی کے اندر کمی کیا ہے. وہ یہ خلا ہوتا ہے جو کسی طرح سے پر ہونے میں نہیں آ رہا ہوتا. اب جسم چونکہ سامنے نظر آ رہا، اس کے تقاضے بھی سامنے نظر آ رہے ہیں. بھوک لگتی ہے، 1 منٹ میں پتہ چل جاتا بھوک لگی ہوئی ہے، انسان فوراً کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے. پیاس لگتی ہے، فوراً پتہ چلتا ہے پیاس لگی ہوئی ہے، انسان فوراً کچھ پینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن روح اسی طرح گرمی سردی کا احساس ہوتا ہے، گرمی لگی فوراً پنکھا چلا لیا، اے سی چلا لیا، سردی لگی فوراً پتہ چل گیا کہ سردی لگ رہی ہے، کوئی لحاف لے لیا، کوئی رضائی لے لی، کمبل لے لیا. جسم چونکہ ظاہر ہے لہذا اس کے تقاضے بھی سامنے نظر آ رہے ہیں، اور روح چھپی ہوئی ہے، باطن ہے، اس کے تقاضے بھی چھپے ہوئے ہیں. اور روح بیچاری کے تقاضے کیا ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. ہم جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اور جسم کی لش بش میں اسے سنوارنے منانے کے اندر اتنے زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی روح بھی ہے، اس کے بھی کوئی تقاضے ہیں، اور ہمارا اصل حصہ تو وہی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ عدم توازن انسانی زندگی کے اندر بے شمار پریشانیوں کا سبب بنتا ہے اور بن رہا ہے. اب اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اس نے کمال بندہ پروری کرتے ہوئے سال کے اندر 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے. اگر وہ یہ روزے فرض نہ کرتا تو ہمیں تو اپنے طور پر اتنی فرصت بھی نہ ملتی کہ روح کی طرف دیکھیں وہ بیچاری کس حال میں ہے، کیا حال ہے اس کا، کتنی مریل ہو چکی ہے، کتنی کمزور ہو چکی ہے. اگر وہ نہ کر، لیکن اس نے پورا کر دیا. اس نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ روزہ، اب روزہ کیا کرتا ہے؟ وقتی طور پر جسمانی تقاضوں کو منقطع کر دیتا ہے، اور کئی گھنٹوں کے لیے کر دیتا ہے. جب کئی گھنٹوں کے لیے کر دیتا ہے تو پھر انسان کے لیے روح کی طرف متوجہ ہونا آسان ہو جاتا ہے. روح کو پھلنے پھولنے ابھرنے کا موقع مل جاتا ہے، روح کو پرواز کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو روح نے پرواز کر کے جانا کہاں ہوتا ہے؟ روح کی پرواز ہے کیا؟ کہاں جانا ہے؟ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اب روح کی اصل کیا ہے؟ وہی اللہ جدھر سے یہ آئی ہے، جس خدا نے کہا کہ کل روح من امر ربی، کہہ دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور جس خدا نے کہا ونفخت فیہ من روحی، کہ میں اس انسان کے اندر اپنے نور کا چراغ جلاؤں گا، اپنی روح پھونکوں گا. تو روح کی اصل وہ ہے. روح کو جیسے ہی پرواز کا موقع ملتا ہے یہ اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتی ہے. روزہ روح کو ایک موقع فراہم کر دیتا ہے. قرآن نے کہا صبغۃ اللہ،
لوگوں اللہ کا رنگ چڑھاؤ، من احسن من اللہ صبغا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ نے فرمایا۔ اب اللہ کا رنگ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، لوگوں اللہ کی صفات کو اپنا لینا ہی اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کے مترادف ہے۔ اب نہ کھانا نہ پینا یہ کیا ہے؟ یہ صفت کس کی ہے؟ خدا کی۔ وہ کھانے سے پینے سے بے نیاز ہے، اور کئی گھنٹوں تک جب ہم نہیں کھاتے ہیں نہیں پیتے ہیں تو یہ بھی گویا اپنے آپ کو وقتی طور پر ہی صحیح اللہ کے رنگ میں رنگتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، آج ہماری روح جسمانی تقاضوں کے بوجھ تلے کرا رہی ہے۔ بانسری کی اس آواز کو کون سنے؟ مولانا روم نے اور دیگر صوفیاء نے روح کی آواز کو بانسری سے تشبیہ دی کہ جس طرح بانسری اپنی جدائی کے نغمے سناتی ہے نا، اسی طرح اس بانسری کی آواز کو سنو کہ یہ بیچاری کیا نغمے سنا رہی ہے، یہ جدائی کے نغمے سنا رہی ہے۔ وہ ہمارے شاعر کہ واہ ونجلی وجدی پریم والی سن یار ذرا کن لا کے تے آپ روندی تے لوکاں نو خوش کر دی، چھیک سینے دے وچ پوا کے تے اپنے بانساں دے جنگل نو یاد کر دی، سٹ پھوک دی سینے وچ کھا کے تے رمز ونجلی دی سمجھ لے تو اصغر کیوں بیٹھا ہے وطن بلا کے تے۔ ہماری روح بھی اس عالم پردیس کے اندر ہے۔ صوفیاء نے عرفاء نے کہا کہ جو بانسری ہے نا، بانسری بین جسے کہتے ہیں، اس کے اندر جب ہم پھونک مارتے ہیں تو اس کے اندر سے جو نغمہ نکلتا ہے نا، وہ نغمہ بیچاری اپنی جدائی کا، اپنے جنگل کا سنا رہی ہوتی ہے، جس جنگل سے کٹ کر وہ آئی ہوئی ہے، جو جنگل اس کی اصل تھا، جو لکڑی اس کی اصل تھی۔ تو یہی معاملہ صوفیاء نے کہا کہ یہی حال روح کا ہے، بھی اپنی جدائی کے دکھڑے نغمے سنا رہی ہے۔ سنائے کس کو؟ جن کو سنانا ہے وہ جسم کو پالنے اور پوسنے کے اندر اتنا مصروف ہے کہ ان کو وقت نہیں ملتا ہے کہ کہیں روح کی آواز کو سنیں۔ ہم لوگ جسمانی تقاضوں کی تکمیل کے اندر ہی صبح سے لے کر شام تک اتنا منہمک ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا ہے کہ ہم روح کے نغموں کو سن سکیں کہ روح بیچاری اپنی جدائی کے کیا نغمے سنا رہی ہے۔ جس دن یہ روح زندہ ہو گئی، بیدار ہو گئی، اس کے ایسے ایسے حیرت انگیز کمالات ہیں جو انسان کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ آج چونکہ روح مردہ ہے، دبی ہوئی ہے جسم کے تقاضوں کے تلے، لہذا اس کے کمالات بھی آشکار نہیں ہو رہے۔ روح کے کمالات کا عالم کیا ہے؟ اس کو آپ اس بات سے سمجھیں کہ مادہ ہے نا، مادہ میٹر، اس کی تین حالتیں ہیں، ٹھوس، مایا، گیس۔ سائنس پڑھنے والے اکثر طالب علم ٹھوس، مایا، گیس۔ اب اصول یہ ہے مادے کا کہ جیسے جیسے مادہ لطافت کی طرف آتا ہے اس کی ڈینسٹی کم ہوتی چلی جاتی ہے اور پھیلاؤ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے کثافت کی طرف آتا ہے ویسے ویسے اس کی ڈینسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کا پھیلاؤ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، 1 کلو اگر برف ہے نا، برف، تو اس نے جگہ کتنی گھیر دی ہے؟ اتنی کلو برف نے، اور اس کے اندر ٹھوس پن، نگر پن زیادہ ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، جگہ اس نے کم گھیری ہوئی ہے۔ اسی 1 کلو برف کو اگر آپ پگھلا دیتے ہیں، پانی میلٹ کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اب ہے تو وہ کلو ہی، اب اس کے اندر اتنا ٹھوس پن نہیں رہے گا لیکن وہ جگہ زیادہ گھیر لے گی۔ وہی کلو برف ہی ہے جو پانی کی شکل میں میلٹ ہو گئی، اب اس کا پھیلاؤ زیادہ ہو گیا اور اس کی کثافت جو ہے، ڈینسٹی جو ہے، کم ہو گئی۔ اب اسی 1 کلو پانی کو آپ چولہے پہ رکھ دیں، نیچے آگ جلا دیں اور وہ بخارات بن کر اڑ جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ وہی کلو پانی ہے نا، وہ کلو برف جو تھی اتنی کی جگہ میں پانی اتنی جگہ تک چلا گیا تھا، جب وہ میلٹ ہوا بھاپ کی شکل میں، اپنی لطافت کی شکل میں آیا، گیس کی شکل میں آیا، اب پتہ نہیں کہاں تک وہ پھیل گیا ہے۔ یہ مادے کی 3 حالتوں کا عالم ہے کہ مادہ جیسے جیسے لطافت کی طرف آتا ہے نا ویسے ویسے اس کا پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا، ہلکا پھلکا۔ یہ تو مادے کی 3 حالتیں ہیں کہ جیسے جیسے مادہ وہ آتا ہے یعنی کہ لطافت کی طرف، ویسے ویسے اس کے اندر پھیلاؤ زیادہ آ جاتا ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر پھر ایک توانائی ہے۔ توانائی جو ہے وہ مادے سے چونکہ زیادہ لطیف ہے لہذا اس کا پھیلاؤ بھی زیادہ ہے۔ مثال دے رہا ہوں یہاں پھر کہ میرے منہ کے اندر اگر تھوڑا سا پانی ہو اور میں اسے اس طرح پھینکوں زور سے تو زیادہ سے زیادہ وہ یہاں تک چلا جائے گا، مادہ ہے نا، زیادہ سے زیادہ یہاں تک۔
میرے منہ سے جو آواز نکل رہی ہے یہ توانائی کی ایک شکل ہے، یہ کہاں تک جا رہی ہے؟ آپ اس مائک کو درمیان سے ہٹا بھی دیں تب بھی اس پورے کمرے تک تو آواز پھیل رہی ہے نا، اور وہ میرے ہی منہ سے نکل رہی ہے نا۔ اسی منہ سے میں پانی باہر پھینکوں تو وہ یہاں سے آگے نہ جا سکے، اسی منہ سے آواز نکل رہی ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں صورتوں میں ہوں تو میں ہی نا، جو میری طاقت ہے اسی طاقت سے میں پانی پھینکتا ہوں، پانی اتنی دور نہیں جاتا ہے، اسی طاقت سے میں الفاظ نکال رہا ہوں، الفاظ پھیل رہے ہیں پورے کمرے میں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ پانی مادہ تھا اور یہ جو ہے الفاظ جو ہیں یہ توانائی ہیں، تو توانائی جب نکلتی ہے توانائی کے اندر لطافت زیادہ ہے، پھیلاؤ زیادہ ہے، وہ زیادہ دور تک جا سکتی ہے۔ پھر اس آواز سے بھی زیادہ ایک اور توانائی کی لطیف صورت ہے جسے روشنی کہا جاتا ہے۔ روشنی جس کی سپیڈ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، 1,86,000 مائل ہیں پرانے، اور ایک میل کو 1.6 سے ملٹیپلائی کریں تو کلومیٹر بنتے ہیں۔ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ روشنی 1 سیکنڈ میں طے کرتی ہے۔ 1 سیکنڈ کیا ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ توانائی کی انتہائی لطیف صورت ہے۔ اب یہ تو توانائی کی ایک صورت ہے روشنی، آج آ کر روشنی کا تعلق بھی تو اسی فزیکل ورڈ سے ہے نا، مادی دنیا سے، اور روح اس سے کہیں زیادہ لطافتیں اپنے اندر رکھتی ہیں، اس کا تعلق میٹا فزیکل ورڈ سے ہے۔ وہ روشنی کے مقابلے میں بھی کہیں زیادہ طاقتیں رکھتی ہے، اور روح کی طاقتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے اندر زمین سے چل کر عرش تک پہنچ سکتی ہے۔ اتنے فاصلے، اتنی لطافتیں ہیں روح کے اندر، مگر آج یہ روح کے سارے کمالات دبے ہوئے ہیں۔ کیوں دبے ہوئے ہیں؟ اس لیے دبے ہوئے ہیں کہ انسان روح کو ابھرنے کا موقع نہیں مل رہا، جسمانی تقاضوں کے بوجھ تلے روح بیچاری دبی ہوئی ہے، روح کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، اس لیے اس کے تقاضے سامنے نہیں آ رہے اور اس کے کمالات ظاہر نہیں ہو رہے۔ بابا جی سرکار صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس جب سیر ہوتا ہے تو سو جاتا ہے، اور روح جب سیر ہوتی ہے نا ذکر سے، فکر سے، تو وہ پرواز کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کی پرواز میں نے بتایا ایک لمحے میں یہاں اور دوسرے لمحے میں آسمانوں تک، عرش تک آسمانوں کو چیرتے ہوئے آگے جا سکتی ہے۔ یہ ہے روح کے کمالات جو آج ظاہر نہیں ہو رہے۔ ظاہر کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم سارے کا سارا وقت جسم کے تقاضوں کو دے رہے ہیں، اس کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، لہذا روح کے کمالات ظاہر نہیں ہو پاتے۔ تو روح کے کمالات جس دن ظاہر، علامہ نے کہا تھا نا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ سب سے نیچے یہ عالم ناسوت ہے، یہ مادے کی بنی ہوئی دنیا، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس مادی دنیا کے اوپر ایک عالم ملکوت ہے، فرشتوں کی دنیا، اس کے اوپر عالم جبروت ہے، اور عالم جبروت کے اوپر عالم لاہوت ہے۔ صوفیاء نے یہ تقسیمیں کی ہیں۔ عالم لاہوت، علامہ نے کہا ہے طائر لاہوتی، اے بندہ مومن تو اس مادی دنیا کا پرندہ نہیں ہے، تیری پرواز اس عالم ناسوس سے بھی بلند ہے، عالم ملکوت سے بھی بلند ہے، اور عالم جبروت سے بھی بلند ہے، تو عالم لاہوت کا پرندہ ہے۔ یہ رزق جو مادی دنیا کا رزق جو بغیر کسی امتیاز کے تو کھائے چلا جا رہا ہے، اس رزق نے تیری پرواز کو بڑا محدود کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے ایسے رزق کو کھانے سے تو مر جانا بہتر ہے، جو تیری پرواز کو پست کر دے اور تجھے عالم لاہوت سے اس مادی دنیا کی طرف لے آئے۔ تو یہ کمالات کب ظاہر ہوں گے؟ جب ہم اس مادی دنیا سے کچھ اوپر اٹھ کر دیکھیں گے، اور روزہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس مادی دنیا سے اوپر اٹھ کر اپنی روح کی جلا کا سامان پیدا کر سکیں۔ روح جب زندہ ہو جاتی ہے نا، جب تک جسم زندہ ہوتا ہے، جسم کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہوتا، تب تک روح کے تقاضے دبے رہتے ہیں، اور اس کے کمالات بھی دبے رہتے ہیں، کمالات بھی دبے رہتے ہیں۔ اور جب روح کے تقاضوں کی طرف انسان آتا ہے اور روح کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں، تو پھر جسم کے تقاضے دب جاتے ہیں۔ یہ اصول ذہن میں رکھ لیں۔ آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا، کتابوں میں سنا ہوگا، اولیاء کرام کو کئی دن بھوک نہیں لگتی۔ بھوک لگتی کیسے نہیں ہے؟ ہر چیز کی ایک سائنس ہے، ایک منطق ہے، ایک قانون ہے جو پیچھے کام کر رہا ہے۔ کیسے نہیں لگتی ہے بھوک؟
اس لیے نہیں لگتی ہے کہ روح کو وہ اتنا پالش کر چکے ہوتے ہیں کہ روح غالب آ جاتی ہے اور جسم مغلوب ہو جاتا ہے. جب جسم مغلوب ہو جاتا ہے تو اس کے تقاضے بھی دب جاتے ہیں. جب تک جسم ہم پالا پوسا ہوتا ہے نا تو مطلب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم بیمار ہو جاتا ہے نا تو وہی چیزیں انسان جو بڑی فیورٹ تھی انسان کی، کوئی چیز کھانے پینے کے اندر اسی چیز کو منہ لگانے کو دل نہیں چاہتا بیمار جب ہو جاتا ہے. اسی طرح جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو پھر اس کے تقاضے بھی وہ پھر ذکر فکر کے اندر وہ مزہ ہی نہیں آتا ہے جو آنا چاہیے. حالانکہ روح کی وہ غذا ہے بالکل اس طرح جیسے جسم جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو اپنی پسندیدہ غذائیں بھی اچھی نہیں لگتی، ایسے ہی جب روح بیمار ہو جاتی ہے پھر اسے ذکر فکر کے اندر مزہ نہیں آتا. تو میں نے بتایا کہ جب روح غالب آتی ہے نا تو پھر جسم مغلوب ہو جاتا ہے، اور جب جسم مغلوب ہوتا ہے تو جسم کے تقاضے بھی مغلوب ہو جاتے ہیں. پھر یہ بھوک، یہ پیاس، یہ سونا جاگنا، یہ سارا کچھ جسم کا ہے. پھر یہ اتنے زیادہ انسان پر غالب نہیں آ جاتے کہ بندہ کہے جی میں رات آ گئی ہے میں تو سوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہوں، کھانے کا ٹائم آ گیا میں تو جب تک ناشتہ نہیں کر لوں گا میں رہ نہیں سکتا ہوں. پھر روح کے تقاضے، اور جب روح زندہ اور بیدار ہو جاتی ہے تو روح اتنی طاقتوں کی مالک ہے کہ یہ جسم کو جہاں چاہے اڑائے پھرے، آنن فانن یہاں سے اٹھائے مکے لے جائے، مدینے لے جائے، عرش پر لے جائے. اتنی طاقت ہے. بلکہ اتنی طاقت بھی ہے کہ یہ اسی جسم کے ساتھ ایک جسم مثالی ہوتا ہے. اس جسم کی 100 شکلوں کے ساتھ الگ الگ سمتوں کے اندر پرواز کرتے ہوئے دکھائی دے. جیسے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کو ایک صاحب نے آ کر کہا جی آج افطاری میرے ہاں کریں. ان کا ڈن. کوئی اور آیا جی کل حضرت آج افطاری میرے ہاں کرنی ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. کوئی تیسرا آیا. کوئی 40 کے لگ بھگ مختلف لوگوں نے افطاری کی دعوت دی. حضرت نے ہر کسی کو اوکے کر دیا. اگلے دن ہر بندہ قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ حضرت تو رات میرے گھر افطاری کر رہے تھے. دوسرا کہہ رہا تھا میں قسم کھاتا ہوں کہ میرے گھر موجود. کیا ہے یہ؟ جسم روح ایک ہی ہے لیکن جسم ایک سے زیادہ جسم مثالی اس کو اولیاء صوفیاء کہتے ہیں. اور اس کو تو مائنڈ سائنس بھی مانتی ہے، ہماری میڈیکل سائنس مائنڈ سائنس مانتی ہے کہ جسم کے اندر جسم مثالی بھی اس کا ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب روح زندہ اور بیدار ہو جاتی ہے نا تو پھر یہ فاصلے کوئی زمان و مکان کے فاصلے کوئی بات ہی نہیں رکھتے ہیں. پھر جہاں مرضی روح جسم کو اڑائے پھرتی ہے اور ایک ہی وقت میں اس جسم مثالی کے ساتھ ایک سے زیادہ جگہوں پر موجود بھی ہو سکتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کے یہ سارے کمالات ہر سال ہم روزے رکھتے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں بڑے خشوع و خضوع سے روزے رکھتے ہیں، وہ کمالات کہاں ہیں؟ وہ جو جسم کے اوپر اس کے اثرات آنے چاہیے جو ہم نے پچھلے سے پچھلے جمعے میں دیکھا وہ کہاں ہیں؟ جو ذہن کے اوپر اس کے خوشگوار اثرات مرتب ہونے چاہیے جو سیکنڈ جمعے میں ہم اس پچھلے جمعے میں دیکھ رہے تھے وہ کہاں ہیں؟ اور یہ روح کے اثرات کی جو بات کر رہے ہیں چلو اتنے نہ صحیح کچھ نہ کچھ ہمیں نظر تو آئے، وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ جواب یہ ہے کہ ہر کام سے نا استفادہ کرنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں. جب تک آپ ان شرائط ان تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تب تک آپ مطلوبہ نتائج نہیں لے سکیں گے. روزے کے حوالے سے ہم کئی قسم کی بلنڈرز کرتے ہیں، بڑی بڑی مسٹیکس کرتے ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی روزے کے اثرات کو ہم تک پہنچنے نہیں دیتے. پہلی غلطی کیا کرتے ہیں؟ روزہ بطور عبادت کے بہت کم رکھتے ہیں، زیادہ تر بطور عادت کے رکھا جا رہا ہے. بچپن میں ماں باپ بہن بھائیوں کو دیکھا، بڑے بہن بھائیوں کو روزہ رکھ رہے ہیں، ہمیں بھی بتا بھی دیا گیا اور ساتھ رکھ کر دکھا بھی دیا گیا کہ یہ روزہ رکھنا اچھی چیز ہے. لو جی چلتے چلتے ہماری بھی عادت بن گئی. اللہ خیر. بس اب ہمیں پتہ ہے کہ ہر سال کے بعد جب رمضان آنا ہے نا تو پورے 30 دن ہم نے سارا دن کچھ کھانا پینا نہیں ہے، ایک عادت سی بنی ہوئی ہے. علامہ کہتے ہیں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور. الفاظ تو وہی ہیں، معنی بھی وہی ہیں. ملا نے جب اذان دینی ہے تو یہاں سے دینی ہے کہ لگے بندے انداز کے اندر، روایتی سے انداز کے اندر بس فارمیلٹی ہے پوری کرنی ہے. مجاہد نے جب اذان دینی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک اس کا انگ انگ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ کی عظمتوں کے تصور کے اندر ڈوب جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ رسم اور چیز ہوتی ہے، عبادت اور چیز ہوتی ہے، عادت اور ہوتی ہے، عبادت اور ہوتی ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری میجورٹی روزے ایک بطور عادت کے رکھ رہی ہے، بس اللہ خیر اللہ. عبادت والا پہلو اس کے اندر سے مقصدیت والا پہلو نکل گیا.
شعوری طور پر ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ روزہ کتنا بڑا عمل ہے، اس سے کیا بینیفٹس ہمیں ملنے چاہیے اور وہ بینیفٹس ہم نے کس طرح لینے ہیں، یہ چیزیں عام طور پر ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی. ہمیں پتہ ہے بس روٹین کے اندر اتنے بج کر اتنے منٹ پر آج سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر افطار کا وقت ہو رہا ہے. سحری کا وقت ختم ہوا، ہم نے کھانا پینا بند کر دیا، افطار کا وقت آیا، ہم نے کھانا پینا شروع کر دیا، بس اللہ اللہ خیر تھا. تو ایک عامیانہ سا انداز، ایک لگا بندہ مشینی انداز، پہلی غلطی تو یہ کر رہے ہیں. دوسری غلطی ہم کیا کر رہے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں گنوا رہا ہوں، چھوٹی تو بے شمار ہیں. اللہ تعالیٰ نے روزہ کو نفس کشی کا ذریعہ بنایا تھا، نفس کو کچلنے کا، تاکہ اس کے اندر جو سرکشیاں ہیں، ضدی پن ہے، اڑیل پن ہے، گناہوں پر اصرار کرنے کی اس کو جو عادت پڑی ہوئی ہے، اس عادت کو ختم کیا جائے، اس پر کنٹرول حاصل کیا جائے. اس کے لیے بہت بڑا ذریعہ تھا کھانے پینے پر کنٹرول، کیونکہ کھانے پینے سے نفس موٹا ہوتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، تو سارا دن کھانے پینے پہ کنٹرول کر دیا. اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ سحری اور افطاری کے وقت بھی ہم اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر سحری اور افطاری کے وقت بھی ہاتھ پر کنٹرول کر دے، مگر ہم نے کیا کیا، جتنا سارا دن کنٹرول کیا تھا اس سے کہیں زیادہ کثر سحری اور افطاریوں کے اندر نکال، اتنی بھی نہیں، اس سے زیادہ. آپ کہیں گے زیادہ کیسے؟ میں کہوں گا زیادہ ایسے کہ ہر سال رمضان المبارک کے آنے پر مہنگائی کا رونا ہم روتے ہیں، کہتے ہیں جی لوٹ مار کرنے والا مافیا مصنوعی قیمتیں بڑھا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان میں ایسے دیہڑی دار بتھیرے ہیں جو دیہڑیاں لگاتے ہیں تو بڑھاتے ہیں مصنوعی طریقے سے. لیکن خدا کے لیے اکنامکس کی دنیا کے اس اصول کو آپ کیوں بول رہے ہیں جو ڈیمانڈ سپلائی کے پر مشتمل ہے؟ اکنامکس کا یہ مانا ہوا قانون ہے انٹرنیشنل لیول پر کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے اندر توازن جو ہے وہ قیمتوں کا تعین وہاں سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ڈیمانڈ آپ کی بڑھ جائے گی تو اس کے مطابق سپلائی کم ہو جانی ہے اور قیمتیں بھی بڑھ جانی ہیں. ڈیمانڈ آپ کی کم ہو جائے گی تو سپلائی بڑھ جائے گی اور قیمتیں بھی پھر کم ہو جائیں گی. اب مجھے بتائیں کہ رمضان المبارک کے اندر ٹھیک ہے وہ مافیا ہے جو قیمتیں بڑھاتا ہے، اس کو بڑھانے کا موقع کون فراہم کرتا ہے؟ ہم لوگ. کیسے؟ چاہیے تو یہ تھا نا کہ سارا دن ہم نے کھانا نہیں کھانا، تو اگر عام دنوں میں ہمارے گھر میں 10 کلو آٹا لگتا تھا تو اب 5 کلو لگے یا 6 کلو لگے، اور 10 کی بجائے جب 15 کلو لگے گا تو آٹا مافیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں نے رمضان المبارک کے اندر ڈیمانڈ بڑھا دینی ہے، وہ کہتے ہیں ہم قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. یہی معاملہ کلو تمام معاملات میں ہر چیز کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی ہے. اگر رمضان مبارک کے آنے پر ہمارے کھانے پینے کی مقدار کم ہو جانی چاہتے ہوتی تو میں کہتا ہوں اکنامکس کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی مافیا قیمتیں بڑھا سکے. تو ساری کسریں ہم نکال لیتے ہیں، اس سے زیادہ کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک بلنڈر مسٹیک ہے. اسی طرح ایک اور بہت بڑی غلطی ہے کہ روزے کا ایک جسم ہے ایک روح ہے. آج ہم روح کی تو بات کر رہے ہیں کہ اصل چیز تو روح ہے. جسم کیا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے اور عملے سیکس کے اندر انوالو نہیں ہونا، یہ تھا جسم روزے کا. اور روح کیا تھی؟ آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، دل کو، دماغ کو گناہوں سے بچانا ہے. یہ روزے کی روح تھی. روزے کا جسم ہم رکھ لیتے ہیں اور رکھ کر غیبتیں بھی کر رہے ہیں، چگلیاں بھی کر رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، فریب بھی کر رہے ہیں، مکاریاں عیاریاں کر رہے ہیں. اب بتائیں جب روزے کے اندر سے روح نکل گئی، خالی جسم رہ گیا تو وہ خالی جسم کیا کرے؟ اس کی کتنی قدر و قیمت ہونی؟ اتنی کی ہونی ہے جتنی ہمارے نزدیک میت کی، مردے کی ہوتی ہے. وہی بیٹا جو کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، پاپا میں ساری دنیا کا مال و دولت لگا کر آپ کو بچانے کے لیے تیار ہوں، وہی بچہ اپنے ہاتھوں سے قبر کھدوا رہا ہے، کہتا جی بس جلدی کرو جی، نہلا دیا جی، بلا لو جی، اللہ اللہ خیر، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا ہے. یہ ہے میت کا حال. یہی معاملہ روزے کا ہے. جب ہم روزے کی روح کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو پھر پیچھے وہ ڈیڈ باڈی بچنی ہے. چلو ڈیڈ باڈی کے بھی کچھ نہ کچھ اپنے اثرات تو ہوتے ہیں نا، اس کا بھی ایک مقام تو ہوتا ہے نا. وہ مقام ہمیں پھر اتنے کے اثرات روزے کے مل جاتے ہیں جتنے کے ملنے چاہیے. اور اگر کہیں ان تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے روزوں کو رکھ لیا جائے تو اللہ کی عزت کی قسم ایک رمضان المبارک جو ہے نا 30 دن کے روزے، وہ ہماری شخصیتوں کو وہ عروج اور وہ رفتیں دے سکتے ہیں کہ جو آج ہمارے حاشیہ خیال کے اندر بھی نہیں. آج ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ یہ ایک ماہ کا روزہ ہماری پرسنالٹی کی اوور آلنگ میں، جسمانی صحت میں، ذہنی صحت میں اور روح کی بلندیوں اور جلانیوں میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے.
کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. جنہوں نے یہ اثرات دیکھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک ایک مہینے کا روزہ انسان کو کہاں سے فرش سے پکڑ کر عرش تک پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو واقعی ہماری شخصیت کو روح سے ہمکنار کر دیں. وما علینا الا البلاغ.